This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان ان گنت اعزازات و اسناد، شیلڈز و انعامات حاصل کرنے والے معروف نعت کو شاعر، دانشور، نثر نگار جناب پیرزادہ انعام الحق معصوم صابری، انہیں اس شعر کے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے۔ جناب انعام الحق معصوم صابری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق صاحبان تصوف و تصرف سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین خاص طور پر نسل نو کو اپنی خاندانی وجاہت و متانت کا تعارف کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، میرا خاندان پیرزادہ فیملی، میرے نانا حضرت سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف گرداسپور میں ہے انڈیا میں، میرا اس خاندان سے تعلق ہے۔ میری فیملی پیرزادہ فیملی ملتان میں نواں شہر میں آباد ہے۔ میرے نانا کا مقام یہ ہے کہ وہ اس دور میں مرزا قادیانی کا دور تھا، وہ تو میرے نانا کے پیر و مرشد نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں یہ مرزا قادیانی جاتا ہے وہاں آپ نے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو ہے نا بتانا ہے۔ تو اس لیے گرداسپور میں، کیونکہ وہ قادیان کے قریبی ہے، تو وہاں آپ نے اپنا قیام کیا اور پھر آخر تک وہیں رہے، اور وہیں آپ کا ختم نبوت کے لیے آپ نے بہت کام کیا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے نانا کے جو خلیفہ اول تھے حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ مفتی علیہ، اعظم پاکستان فیصل آباد میں، بے شک بے شک بے شک۔ وہ میرے نانا کے خلیفہ اول تھے۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک اور خلیفہ بڑے معروف ہیں، نواب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا چشت نگر یہ مخدوم بشیر کے قریب جی جی مزار جی، شریف ہے۔ دونوں بڑی عالی مرتبہ جی۔ شخصیات ہیں۔ واہ واہ۔ اور میرے والد پیر اعجاز الحق، وہ یہاں میسکو بجلی گھر میں کام کیا کرتے تھے ایز اے میٹر لیبارٹری انچارج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کہاں بیعت ہوئے، اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ میں پروفیسر ملک عبد الجبار، ایکس پرنسپل گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان، میں ان کے ہاتھ بیعت ہوں۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں پیر ممتاز احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ، پاک وطن شریف میں ان کا مزار شریف ہے، تو میں ان کے ہاں بیعت ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، جناب پروفیسر عبد الجبار ملک صاحب جو ہیں، وہ جہاں تعلیم و تعلم کا ایک بڑا معتبر حوالہ ہے، جی تو مذہبی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ماشاءاللہ آپ کے ارادت مند محبین اور متوسلین کا ایک بڑا وسیع حلقہ ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ میرا بھی ان کے ساتھ ایک بڑی محبت اور مودت کا تعلق ہے۔ یقیناً وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، چشتیہ سلسلہ اور پھر اس میں جو قوالی ہے، محفل سما ہے، جی وہ اس کا ظاہری بات ہے ایک روحانی رنگ ہے اور روحانی غذا ہے۔ تو کہاں کہاں محافل سما میں شرکت ہوتی رہی، اس بارے میں بتائیے۔ جی، اپنے پیر مرشد کے ہمراہ ہی
یہ محرم الحرام میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے. اس سلسلے میں پاک پتن شریف میں جو پیر و مرشد تھے ہمارے دادا پیر و مرشد، ان کے ہاں محفل سما کا انعقاد ہوتا ہے. تو کئی دفعہ اپنے پیر مرشد کے ہمراہ میں نے وہاں شرکت کی. واہ. اور ملتان میں بھی پیر مرشد کے ہاں ہی ایک دفعہ محفل سما ہوئی تھی، تو اس میں بھی اتفاق ہوا. واہ واہ. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسکول یا کالج لائف اور وہ اساتذہ جنہوں نے ہم نصابی سرگرمیوں میں آپ کو متاثر کیا اور کرتاس و قلم سے آپ کا رشتہ جوڑا، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے. میں گورنمنٹ فیڈرل ہائی اسکول کینٹ سے میں نے میٹرک کیا. وہاں مجھے ایک ہی ٹیچر ابھی تک یاد ہے مجھے، میرے اردو کے ٹیچر ہوتے تھے سر صدیق احمد چودھری. اچھا. تو ان کا مجھے ایک دو باتیں یاد ہیں کہ میں نے جب 9th میں نے 5 گریڈ لیے 5 سبجیکٹ میں، تو 10th کلاس میں گروپ بنا رہے تھے اسٹوڈنٹس کے، تو ہر گروپ والا مجھے اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہ رہا تھا. واہ. تو مجھے سر صدیق کے یہ الفاظ یاد ہیں ابھی تک کہ انہوں نے کہا کہ انعام کو حاصل کرنے کے لیے 5 اے چاہیے. واہ. اس کے علاوہ کالج میں ایمرسن کالج میں اردو سوسائٹی میں رہا. ایک ان کا ماہنامہ نکلا کرتا تھا اردو کے حوالے سے، اس کا میں ممبر تھا. نخلستان میگزین ہے کالج کا. میرے 4 سال کے ٹینیور میں نے گریجویشن ایمرسن کالج سے کی ہے. تو 2 دفعہ نخلستان شائع ہوا، اور دونوں میں ہی میری نعتیں بھی ہیں اور مضامین بھی ہیں. وہاں مجھے جنہوں نے رہنمائی کی اس میں پروفیسر ڈاکٹر اسد اریب صاحب ہیں، اور پروفیسر حفیظ خان صاحب، حفیظ الرحمان صاحب. واہ 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 واہ. دونوں ہی ہمارا ملتان کا فخر و ناز. واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، آپ بچوں کی کہانیاں بھی لکھتے رہے، اور آپ کی کہانیاں اور نظمیں جو ہیں وہ اس وقت کے جو ملتان کے اخبارات تھے، آفتاب، امروز اور دیگر، اس میں شائع ہوتی رہی. اور آپ کی ایک کتاب جو ہے بچوں کی کہانیوں پر مشتمل، میں شور نہیں کروں گا، 1990 میں یہ نیشنل بک کونسل آف پاکستان نے اسے بہترین کتاب قرار دیا اور پھر آپ سے خرید کر اسے شائع کیا. تو اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی 1990 میں نیشنل بک کونسل آف پاکستان نے کا ایک ایڈ آیا تھا اخبار میں کہ بچوں کے حوالے سے اپنی کتب مسودے بھیجے جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو ملتان سے میں نے بھی بھیجا تھا. میرے ساتھ اس وقت میری کتاب یہ شور نہیں کروں گا یہ انہوں نے منتخب کی تھی، اور مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھ ملتان کا ایک بہت بڑا نام پروفیسر حسین ساہر، ان کی اس وقت نظموں کی کتاب جو ہے نا وہ سلیکٹ ہوئی تھی. تو یعنی ملتان کو اس وقت یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ ملتان سے 2 بکس جو ہے نا وہ نیشنل بک کونسل آف پاکستان نے ہم سے پرچیز کی تھی. واہ واہ واہ. اور ناظرین، اس وقت 1990 میں اس کتاب کی قیمت صرف 10 روپے تھی، اور یہ بات آج کے نوجوان طلباء طالبات اور نسل کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ بھی 10 روپے کی کیا اہمیت تھی اس زمانے میں، اور آج 10 روپے کی کیا وقت ہے. تو بہرحال شور نہیں کروں گا، انعام الحق معصوم صاحب کی کتاب جو ہے وہ نیشنل کونسل آف پاکستان نے بہترین کتاب قرار دی، اور اس حوالے سے یقیناً یہ اعزاز جو ہے وہ انعام الحق معصوم صاحب کو جاتا ہے. اچھا صابری صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر جو نعتیہ شاعری ہے اس کا آغاز کب ہوا؟ جی، نعتیہ شاعری کا آغاز تو کالج لائف میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میگزین میں میری نعتیں شائع ہوئی، اسی وقت کر دیا تھا. پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے گریجویشن کے بعد تو پھر اتنی مصروفیت ہوئی کہ یہ ادب سے میں تقریباً آؤٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ دوبارہ جو میں ہوا فیس بک کے حوالے سے پھر میں ادب میں دوبارہ آیا. پھر غالباً 2010 یا 11 کی بات ہے.
لیکن اس وقت بھی دوبارہ شاعری شروع نہیں کی تھی. باقاعدہ شاعری پھر میں نے 2016-17 میں شروع کی. تو اس وقت تک بھی رموز کا بالکل اتنا ادراک نہیں تھا. پھر باقاعدہ میں نے فیس بک پر ہی ایک گروپ ہے کوسے قضا ادبی فورم، اس کو جوائن کیا. وہاں میں نے رموز کے سیکھے. ہمارے پاکستان کے ہی جو ہے ایک معروف شاعر ہیں، بہاولپور سے تعلق ہے، پارس مزاری، انہوں نے وہ رموز کی کلاسیں لیا کرتے تھے. پارس مزاری بہاولپور کے شاعر ہیں. اچھا جی. یہ گروپ جو ہے یہ انڈیا کا گروپ ہے، کوسے قضا ادبی فورم. تو اس گروپ میں پھر وہ کلاسیں لیا کرتے تھے رموز کی. تو پھر میں نے یہ کی باقاعدہ پھر سیکھا. جی سیکھا. تو ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ پیرزادہ انعام الحق معصوم صابری سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا،
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ ਦਾਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਿਸ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे आज के मेहमान मारूफ नात को शायर जनाब पीरज़ादा इनामुल हक मासूम साबरी। जनाब इनामुल हक मासूम साबरी, मेरी ख्वाहिश ये है कि इससे पहले कि मैं कुछ और सवालात करूं, मैं चाहूँगा कि कोई भी एक नात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल करें, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलेगा। ये मैं नात जो आपको सुना रहा हूँ जी, ये नात अभी चंद दिन पहले एक मारूफ नात खां हैं पाकिस्तान के, प्रोफेसर रजा गिलानी, फैसलाबाद से ताल्लुक है, उन्होंने मदीना शरीफ में बैठ के पढ़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज किया है, इस जिंदगी में लेकर आका बहार आए। वाह। इस जिंदगी में लेकर आका बहार आए, उस शाख को नबी पर फिर क्यों ना प्यार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा रहे ये दिल भी पढ़ने से आप पर, तो सल्ले अला से रुख पर ऐसा निखार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब पर दुआ हमेशा रहती है एक ही बस, तैबा में मुस्सासी भी बार बार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैबा में मुस्सासी भी बार बार आए। आमीन, आमीन, आमीन। अबतर हुई है अपनी हालत फिराक में, तो अबतर हुई है अपनी हालत फिराक में, तो तैबा बुला भी लीजिए दिल को करार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में तैबा में हाजिरी हो ए काश कह सकें फिर, तैबा में हाजिरी हो ए काश कह सकें फिर, रोजे पे रात दिन हम रो रो गुजार आए। सुभान अल्लाह। रोजे पे रात दिन हम रो रो गुजार आए, डर खौफ कुछ नहीं है बख्शिश के वास्ते वो, वाह। मैशर में हम गरीबों के गम गुसार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्तज किया, आका के नात खानों में नाम भी चमकता। वाह। आका के नात खानों में नाम भी चमकता, मासूम का जहां में परवरदिगार आए। सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। जिंदगी में लेकर आका बहार आए, वाह। उस शाख को नबी पर फिर क्यों न प्यार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम की नोक से होगा ना कैसे इत्र कशीद,
قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے عطر کشید، رقم جو مدحت سرکار کر رہا ہوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب تک کوئی اندازہ ہے کہ کتنی نعت شریف جو ہے وہ آپ نے کہہ لی؟ بے شمار نعتیں کہی ہیں، یعنی اتنا میرے پاس مواد اکٹھا ہو گیا کہ اکٹھی میری 4-5 کتابیں آ سکتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کیجیے کہ اللہ آسانی فرمائے اور اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے، کیونکہ یہ بھی ایک المیہ ہے ناظرین ادب اور ادیب کے لیے کہ فی زمانہ حکومتی سرپرستی تو بالکل نہیں ہو رہی، اور پرائیویٹ شعبے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو میں یہاں منظر عام پر لایا جائے، کوئی سرپرستی کر رہا ہے کوئی ادارہ ہے کوئی شخص. تو اس لیے بہت سارے شاعر ادیب کالم نگار ایسے ہیں کہ جن کے پاس مواد تو ہے لیکن اشاعت نہیں ہو رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھی حکومتی سطح پر جی بالکل ہونا چاہیے؟ اس بارے میں ذرا اپنے ویوز جو ہے نا وہ جی بالکل حکومتی سطح پہ یہ ہونا چاہیے، اور کچھ حد تک ہو بھی رہا ہے، لیکن صرف انہیں کو نوازا جا رہا ہے کہ جو اپروچ رکھتے ہیں، جو ان کے حلقے اثر میں شامل ہیں. یعنی عام ایک جو شاعر ہے کہ جو وہاں تک اپنے وسائل رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کے، وہ تو بیچارہ محروم ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بھی جو سرکاری اور درباری لوگ ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، باقی دوسرے شاعر جو ہیں انہیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی بتائیے کہ بھی آپ کو جو بہت سارے ایوارڈز ملے اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک تازہ ترین اعزاز یا ایوارڈ جو ہے وہ قوس و قزح ادبی فورم انڈیا نے آپ کو مسلسل 51 نعوت لکھنے پر دیا. تو میں چاہوں گا کہ وہ ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا. ربیع الاول کے مہینے میں مسلسل میں نے اس گروپ میں 51 نعتیں کہیں تھیں. واہ. تو اس کے اعتراف کے طور پر انڈیا سے مجھے یہ شیلڈ بھیجی گئی ہے 7/12/2021 کو. جی واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سند اعتراف ہے، یقیناً یہ اعزاز ہے، یقیناً اعزاز ہے. گویا جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا اور 400 ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جناب پیرزادہ انعام الحق معصوم صابری، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری میں اصلاح کا عمل ضروری ہے؟ جی بالکل، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. رموز اگر آتے ہیں پھر تو صحیح ہے. اچھا. ادروائز ہے، اور میں نے بھی لی ہے، اور میں اصلاح ایسے لیتا ہوں کہ ایک بالکل نوجوان شاعر بھی ہے، اگر وہ میرے کسی شعر میں کوئی اصلاح کر کے کہتا ہے کہ سر اگر اس طرح ہو جائے اور مجھے وہ لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو میں وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. قبول کرنا چاہیے. جی میں اس کو بھی کر لیتا ہوں. اور اس حوالے سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ رموز میں نے پارس مزاری صاحب سے سیکھے، تو اس حوالے سے کراچی کے معروف شاعر ہیں نسیم شیخ، وہ میری رہنمائی فرماتے ہیں. صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، بڑا نام ہے سیدہ زینب سروری، شاعرہ ہیں نعت گو. صدارتی ایوارڈ ان کو ملا ہوا ہے. سرگودا سے تعلق ہے؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. تو ان سے گاہے بگاہے میں رہنمائی لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. پروفیسر حافظ محبوب احمد ہیں سرگودا یونیورسٹی سرگودا میں، وہ میرے استاد محترم. اس حوالے سے میں ان سے لیتا ہوں. ایک اور معروف شاعر ہیں فریاب اعظمی، گائے بگائے وہ مجھے رہنمائی کرتے ہیں میری. ڈی آئی خان کے ایک معروف شاعر ہیں پروفیسر خالد ڈنڈا پوری صاحب، میں ان سے بھی رہنمائی حاصل کرتا ہوں. یعنی مجھے جہاں سے اور جو ایزیلی مجھے رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے نا بڑی خوش دلی سے میری رہنمائی کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا میرے اس میں نکھار آتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ جناب پیرزادہ انعام الحق معصوم صابری سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। ویلکم ایک ناظرین، ہمارے آج کے معزز مہمان معروف نعت گو شاعر جناب پیرزادہ انعام الحق معصوم صابری۔ اچھا صابری صاحب، ملتان میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے نعتیہ مشاعرے منعقد ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے علمی ادبی تنظیمیں پروگرام باقاعدگی سے کراتی رہتی ہیں، تو کوئی ایسا یادگار پروگرام جو آپ کے ذہن میں موجود ہو جو ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں کہ بھی میری زندگی کا ایک یادگار پروگرام تھا؟ جی ملتان میں بھی میں نے کافی تنظیموں کے مشاعروں میں شرکت کی ہے، جس میں انصار ادب ہے، قلم حروف دوست۔ قلم حروف دوست پاکستان وہ واحد تنظیم ہے کہ جس نے مجھے اب تک جو ہے نا تقریباً 7 ایوارڈ سے نواز چکی ہے۔ واہ! میرا اپنی ملتان کی تنظیموں سے گلہ بھی ہے۔ وہ گلہ کریں، ضرور کریں۔ وہ گلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انڈیا سے مجھے اپریشیٹ کیا گیا اور یہ شیلڈ دی گئی۔ میں 2017 سے شاعری کر رہا ہوں، اور ملتان کا اگر آپ فیس بک دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پر ملتان کا جب بھی نام آپ لیں گے تو وہاں میرا نام بھی شامل ہوگا۔ تو مجھے گلہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہاں سے مجھے شیلڈ ملی، مجھے اپریشیٹ کیا، لیکن آج تک میرے ملتان کے کسی بھی تنظیم نے کبھی کوئی میرے لیے کوئی پروگرام ارینج نہیں کیا، خاص طور پر نہیں کیا، آپ کے اعزاز میں جو ہے وہ نہیں کیا، یہ آپ کے ساتھ شام نہیں منائی۔ یقیناً آپ کا گلہ بنتا ہے، یہ مجھے گلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جس طرح کہا کہ قلم حروف دوست، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 7 مرتبہ ایوارڈ سے نوازا۔ تو بس یہی ہے کہ اور بھی ہیں تنظیمیں جن کے مشاعروں میں شرکت کی، جس میں بزم ندیم ہے اور ملتان لٹریری کلب ہے۔ مشاعروں میں تو شرکت کر لی، لیکن یہ ہے کہ اعزاز میں کبھی کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے ناظرین، جو بات دل میں ہے اسے کر دینا چاہیے کہ یقیناً انعام الحق معصوم صابری صاحب کا جو شکوہ ہے وہ وجہ ہے کہ دوسرے ملک سے جو ہے وہ اپریسیشن کی جا رہی ہے، لیکن اپنے لوگ جو ہے انہیں محروم رکھے ہوئے ہیں، تو یہ گلہ یقیناً بنتا ہے۔ اچھا، آپ ایک سوال میرا ہوتا ہے عموماً کہ اپنے علاوہ آپ کس شاعر سے متاثر ہیں؟ جی، مجھے ہر اچھا شعر جو ہے نا وہ اپیل کرتا ہے، کوئی خواب مخصوص کوئی شاعر نہیں ہے۔ کلاسک شعراء میں تو پھر اقبال سر فہرست ہوتے ہیں، لیکن موجودہ شعراء میں میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، جس طرح میں نے بتایا کہ میں جن سے اصلاح لیتا ہوں میں ان کے اشعار پڑھتا ہوں، ڈیفینیٹلی مجھے اچھے لگتے ہیں، تو اس لیے کسی ایک شاعر کا نام نہیں، جو شعر اچھا لگتا ہے وہ چاہے جونیئر ہی شاعر ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کا جو یہ کلام ہے، آپ کا جتنا مواد ہے، تو اسے آپ نے کس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے؟ یعنی ابھی تک یہ صرف کتابوں میں، کاپیوں میں ہے، یا اسے کمپوز کرا لیا ہے آپ نے؟ نہیں، کمپوز ابھی تک نہیں کرا سکا۔ اچھا جی، کچھ تو کتابوں میں ہے، کچھ موبائل میں ہی ہے۔ موبائل میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے خطرے کی زد میں ہے۔ جی جی، اسے کمپوز کرانا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اچھا، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے، یہ منفی اور مثبت دونوں اثرات رکھتا ہے، تو آپ اسے کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی۔ تو میں تو اسے پازیٹیولی دیکھتا ہوں، کیونکہ میرا ادب سے تعلق ہے، اور میں فیس بک میں موسٹلی ادبی گروپ سے ہی میں جڑا ہوا ہوں، تو اس حوالے سے تو میں اس کو بڑا مفید سمجھتا ہوں، اور میں نے فیس بک سے ہی رموز سیکھے، فیس بک نے ہی مجھے جو ہے نا گروم کیا ہے، پروموٹ کیا ہے۔ جی ہے، اور پروموٹ کیا، تو اس لیے میں تو اس کو پازیٹیو ہی لیتا ہوں۔ یقیناً یہ آدمی کی سوچ پہ منحصر ہے کہ وہ اسے مثبت لیتا ہے یا منفی لیتا ہے۔
اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ ایک نعت شریف جو ہے وہ اور آپ ہمارے ناظرین کو عطا کیجیے جی اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے خصوصی پیغام لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کون سی نعت شریف جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جی یہ سلام ہے، سلام کے جی جی ارشاد. لب پہ میرے ہے وظیفہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. رات دن ہوں یہ پڑھتا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب محمد کی ولادت باسعادت ہو گئی، سبحان اللہ. کہہ رہا تھا سارا کعبہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. حکم ربی عرش پر بھی فرش پر بھی جا بجا. واہ. حکم ربی عرش پر بھی فرش پر بھی جا بجا، پڑھ رہا ہے ہر فرشتہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد احمد سے دیکھو کہہ رہا ہے ہر کوئی، واہ. بن گیا یثرب مدینہ الصلاۃ والسلام. کیا خوبصورت ہے. شکر رب کا تا قیامت میری ساری نسل میں. واہ. شکر رب کا تا قیامت میری ساری نسل میں، پڑھ رہا ہے بچہ بچہ الصلاۃ والسلام. یہ شعر پھر پڑھیے گا. واہ واہ. شکر رب کا تا قیامت میری ساری نسل میں، واہ واہ واہ. پڑھ رہا ہے بچہ بچہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں درودوں کی بہاریں ہر طرف تم دیکھ لو. واہ. آج کل ویسے بھی رمضان مبارک ہے. واہ. ہیں درودوں کی بہاریں ہر طرف تم دیکھ لو. واہ. چل رہا کہتا یہ دریا الصلاۃ والسلام. واہ. یہ زمین بھی آسمان بھی بے زباں بھی کو بکو. واہ واہ. یہ زمین بھی آسمان بھی بے زباں بھی کو بکو، گنگناتا ہر پرندہ گنگناتا ہر پرندہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقتاز کیا ہے، خاص ہے معصوم پر تو مصطفیٰ کا یہ کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاص ہے معصوم پر تو مصطفیٰ کا یہ کرم. واہ. نعت دل سے ہے یہ کہتا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. لب پہ میرے ہے وظیفہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. رات دن پڑھتا ہوں، رات دن ہوں میں پڑھتا الصلاۃ والسلام. واہ واہ واہ. نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت معراج بشر ہے صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوب نبھائی نعت آپ نے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا کیجیے گا. جی نعت کے حوالے سے میرا ہی ایک شعر ہے کہ مصطفیٰ کا کرم ہے یہ ورنہ، مصطفیٰ کا کرم ہے یہ ورنہ، نعت خود سے کہیں نہیں جاتی. واہ واہ واہ. تو پیغام یہی ہے کہ اس گناگو نفس نفسی کے دور میں ہمیں دامن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے اقبال کا یہ شعر میرے لبوں پہ آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. واہ واہ واہ. جناب پیرزادہ نام الحق معصوم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. آپ نے ماشاءاللہ اپنی نعتیں کہیں اور اس کے علاوہ اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا. تو ناظرین، اہل قلم کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور صاحب علم و دانش کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ حدود عقل انسانی جہاں پر ختم ہوتی ہے، حدود عقل انسانی جہاں پر ختم ہوتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.